اور پھر اس کے بعد تحکیم کا معاملہ ہوا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے لشکر میں ٹھہر کے خطبہ دیا ہے۔ یہ خطبہ اہل تشریح کی کتاب نہج البلاغہ میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ میں حضرت علی کا خطبہ پیش کرتا ہوں، سنو حضرت معاویہ کے لیے حضرت علی کا خیال کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے لوگو یاد رکھنا معاملہ ہے کیا۔ اب یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 206 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں من کلام علی رضی اللہ عنہ وقد سمع قوما من اصحابی یسبون اہل الشام ایام حربہم بصفین انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین۔ فرمایا میں تم میں سن رہا ہوں تم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس طرح کا جملہ کہہ رہے ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی غلط بات کر رہے ہو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات فرما لیں، فرمایا میں یہ بات ناپسند کر رہا ہوں کہ تم گالیاں والے بن رہے ہو، تمہیں گالیاں والا نہیں بننا چاہیے، تمہیں حجت کے ساتھ معاملہ چلانا چاہیے۔ بہرحال یہ معاملہ ایسے ہی چلا، چلتے چلتے جب معاملہ اس کی طرف گیا تحکیم کی طرف، تو تحکیم 2-3 ماہ بعد ہوئی ہے، 6 ماہ بعد ہوئی ہے بعض روایات میں، لیکن معاملہ کسی جگہ چل نہ سکا۔ اس کے بعد جب تحکیم کی باتیں بھی کچھ ناکامی کی طرف پہنچی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں یہ تشویش چل رہی تھی کہ یار یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، اب کیا کریں۔ یہاں اب 2 قسم کی روایات ہیں، یہ دونوں روایات میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے پہ لعنت کرتے تھے، حضرت علی کا لشکر معاویہ کا لشکر، اس کی حقیقت بھی سن لیں۔ یہ روایت موجود ہے امام ابن الکثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ میں، لیکن پوری بات بیان نہیں کرتے، آدھی بات بیان کرتے۔ میں پوری آپ کو سناتا ہوں، میں تو اس روایت کو غلط مانتا ہوں، آگے اس پر تبصرہ بھی ہے امام ابن کثیر کا، صحیح نہیں ہے، لیکن جو غلط ہے وہ پوری سن لیں کہ یہ تبرہ اور ایک دوسرے پہ گالی دینا کیا تھا۔ یہ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ رافضی راوی کی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ان علی لما بلغوا ما فعل عمر وكان يلعن في قنوت معاویہ وعمر بن عاص وابو الاعور السلمی وحبیب ابن مسلمہ وزحاق بن قیس وعبد الرحمن بن خالد ابن ولید والولید وعقبہ۔ کہ جب حضرت علی کو پتہ چلا تحکیم کی ناکامی کی طرف معاملہ جا رہا ہے تو حضرت علی نماز میں کہتے ہیں اللہ لعنت کر معاویہ پہ اور عمر ابن عاص پہ اور ابو الاعور پہ اور زحاق پہ اور فلاں فلاں، نعوذ باللہ صاحب۔ حضرت علی لعنتیں کر رہے تھے، حضرت علی تو ایسا نہیں، یہ ان پہ الزام ہے۔ اور کہا کہ جب یہ لعنت حضرت علی کا کرنے والا معاملہ معاویہ تک پہنچا، فلما بلغ ذلك معاویہ، جب حضرت معاویہ پہنچا، کان یلعن فی قنوت علی وحسن وحسین وابن عباس والاشتر النقی، کا پھر حضرت معاویہ نے بھی شروع کر دیا، وہ نعوذ باللہ حضرت علی پہ لعنت کرتے، امام یاسین، امام حسین، عبداللہ بن عباس پہ کرتے، اشتر نقی پہ بھی کرتے۔ امام ابن الکثیر نے روایت لکھ کے آگے لفظ لکھا ہے، کہتے ہیں ولا یصح ھذا، ہمارے نزدیک یہ بات غلط ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، لعنتوں کی بات سنانے والے اس طرح ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن کل حضرت معاویہ کی بیعت کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، حضرت امام حسین بیعت کر رہے ہیں، صلح کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی، حضرت معاویہ کی صلح میں بیٹھے ہیں، گواہ بن رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے پہ لعنت کرنے والے تھے، وہ تو رحماء بینہم تھے۔ لہٰذا اس روایت کو ہم غلط سمجھتے ہیں، لیکن اگر لعنت کی بات بھی لوگ کرتے ہیں تو پوری بات کریں۔ نعوذ باللہ یہ پہلے الزام حضرت علی پہ آئے گا، پھر حضرت معاویہ پہ جائے گا، تو ہم تو ادھر بھی غلط سمجھتے ہیں، ادھر بھی غلط سمجھتے ہیں۔